آج کا درس پاک محترم المقام جناب محمد شفیق پاپا صاحب اور انتظامیہ مسجد حاضہ اور نمازیان کی طرف سے میرے والد گرامی مرحوم کے تعزیتی پروگرام کے طور پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہفتے کے روز میرے محبوب والد گرامی جناب حاجی محمد رفیق رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک ہوا، جس کا اثر ابھی تک میرے اعصاب اور دماغ پر باقی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور شکر کی توفیق نصیب فرمائے اور قبلہ والد گرامی کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ چند باتیں میں اپنے والد گرامی کی کروں گا اور کچھ مجموعی باتیں ایک باپ کو کیسا ہونا چاہیے اور باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور پھر باپ کے حوالے سے اولاد کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہ 2-3 باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ جہاں تک میرے والد گرامی کی شخصیت اور ذات کا تعلق ہے، اس پر میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھ جیسے عاجز کے لیے ایسے عظیم باپ کا انتخاب کیا۔ کوئی بھی اولاد اپنے باپ کا انتخاب خود نہیں کرتی، یہ اللہ کی مرضی ہے، جس خاندان میں چاہے پیدا فرما دے، اور جس ماں باپ کے گھر میں اس کی اپنی مرضی ہے وہ پیدا فرما دے۔ اس میں انسان کا اپنا عمل دخل کوئی نہیں۔ پھر اس میں بھی انسان کی اپنی مرضی کوئی نہیں کہ وہ اپنا باپ کس طرح کا منتخب کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ باپوں میں ہر طرح کے باپ پائے جاتے ہیں، بہت نرم باپ بھی پائے جاتے ہیں، بہت گرم باپ بھی پائے جاتے ہیں، بہت ظالم بھی پائے جاتے ہیں، بہت مظلوم باپ بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح باپ بہت سخی بھی ہو سکتے ہیں، باپ بہت کنجوس بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ سب قسمیں ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ باپ کا قد، رنگ، ڈھنگ، پھر قوم، قبیلہ، اس میں بھی انسان کا اپنا اختیار نہیں ہے۔ آپ کس خاندان میں پیدا ہوئے آپ کی مرضی نہیں ہے، کس قوم میں پیدا ہوئے مرضی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے، وہ جس کو جس خاندان میں جس ماں باپ کے گھر چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ بچوں کے پیدا ہونے میں ماں باپ کا صرف اتنا عمل دخل ہے کہ وہ صرف درمیان میں واسطہ ہے۔ پیدا پروردگار خود کرتا ہے، ان کو صرف درمیان میں وسیلہ بنایا ہے، ماں اور باپ کو۔ باپ بھی اپنی اولاد کو بناتا نہیں ہے اور ماں بھی اپنی اولاد کو بناتی نہیں ہے۔ میں اور آپ جس طرح کے بھی بنے ہیں یہ اپنے مالک پروردگار کی مرضی سے بنے ہیں۔ ہمارے لیے جس طرح کا اس نے رنگ ڈھنگ
پسند فرمایا, ہمیں اس رنگ ڈنگ میں پیدا کیا. جتنا اس نے قد چاہا اتنا ہمارا بنایا ہے. کسی کو کالا بنا دیا, کسی کو گورا بنا دیا. یہ اس کی اپنی مرضی, اپنا انتخاب ہے. اسی لیے کسی کا قد دیکھ کر, کسی کا رنگ دیکھ کر, کسی کی قوم قبیلے پر تان کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کو رنگ ڈنگ, قوم قبیلے کی وجہ سے کسی کو کمتر سمجھتا ہے, تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس کی اتنی قدر و قیمت بھی نہیں جتنی گوبر کے کیڑے کی ہوتی ہے. اب اس سے آپ حساب لگا لیں کہ ہم بعض اوقات ان وجوہات کی بنا پر کتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس پر کہ اس پروردگار نے مجھے جہاں مرضی رکھ دیتا, جس مرضی قوم قبیلے میں پیدا کر دیتا, جس مرضی گھر میں بھیج دیتا. اس پر میرا کوئی زور تھا؟ کوئی زور نہیں. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پروردگار کا کرم کہ اس نے میرے جیسے عاجز اور نکمے کے لیے اتنے عظیم باپ کا انتخاب کیا. یہ عظیم باپ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنے باپ کی عظمت کا پتہ ہے, اور میں اپنے والد کا عاشق ہوں. یہ بات میں نے جو کہی ہے یہ ایسے نہیں کہی, میں اپنے والد کا عاشق ہوں اور وہ میرے معشوق تھے. میں ان کو دیکھ کے خوش ہوتا تھا, اور وہ مجھ پر سختی کرتے تو تب بھی میرے پروردگار نے مجھے توفیق دی کہ میں نے ایک لمحہ کے لیے بھی ان کا ادب نہیں چھوڑا. مجھے یہ ادراک تھا کہ وہ میرے بھلے اور میرے فائدے کے لیے مجھ سے ناراض ہوتے ہیں, اور پوری زندگی میں نے رات نہیں گزرنے دی. اگر کبھی ناراض ہوئے تو سونے سے پہلے جیسے بھی ہوا ان کو راضی کیا ہے. یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے, بہت سارے لوگ وہ سنیں گے جو میرے والد کو جانتے ہیں اور مجھے بھی جانتے ہیں. اس لیے اس میں کوئی ذرہ برابر بھی جھوٹ نہیں ہے. دوسرا شکر میں اپنے آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادا کرتا ہوں. آپ کا شکریہ اس لیے کہ آپ نے اپنی امت کے ساتھ ایک نہایت مہربان اور شفیق باپ سے بھی بڑھ کر محبت فرمائی ہے. اور نہ صرف محبت فرمائی بلکہ سرکار نے باپوں کا ادب کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے. ہمیں شاید اپنے باپ کی عظمت کا پتہ نہ چلتا, اور یقیناً نہ چلتا اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ, نظر عنایت اور آپ کی اعلیٰ تعلیم نہ ہوتی. یہ آپ کی تعلیم کا فیض ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک کرنے کی اجازت نہیں دی. یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو اف تک بھی نہیں کہہ سکتے. آپ دیکھو دنیا کے اندر بڑی قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. باپوں کو ہی دیکھیں تو وہ سینکڑوں قسموں کے ہیں. اگر آپ انٹرنیشنل سطح پر, بین الاقوامی سطح پر سوچیں تو قوموں کے لحاظ سے بھی باپوں اور ماؤں کا تعین کیا جا سکتا ہے.
مختلف علاقوں کے لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ مختلف سلوک کرتے ہیں، لیکن حضور کا امتی جہاں مرضی رہے اور اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والا ہو تو وہ دنیا کے جس خطے میں بھی رہے وہ اپنے والدین کا بے ادب نہیں ہو سکتا۔ جو ہم فارمل طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ کلاسوں کی صورت میں، درجوں کی صورت میں ہم سکولوں اور مدرسوں میں حاصل کرتے ہیں کہ پہلے نرسری، پھر پریپ، پھر 1 2 3 4 اس طرح سے پہلی جماعت، دوسری اور آگے بڑھتے ہیں، اس کو فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں۔ اسی طرح مدرسوں کی تعلیم میں ثانویہ عامہ، ثانویہ خاصہ، اسی طرح مطلب یہ ہے کہ عالیہ، عالمیہ، وہ درجات ہوتے ہیں جس سے آگے بڑھتے ہیں، اس کو فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں۔ وہ ہمارے والد کریم کی رحمت اللہ علیہ آپ کی نہیں تھی، نہ سکول کی نہ مدرسے کی، لیکن ان کے پاس بیٹھنے والا شخص جب ان کی گفتگو سنتا تو وہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ بے شک ایسے ہی، حقیقت۔ میری نظر سے آپ دیکھیں تو وہ مجھ سے بہت زیادہ پڑھے تھے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اگر میری نگاہ سے دیکھیں تو میں اتنا پڑھا نہیں ہوں جتنے وہ پڑھے ہوئے تھے، بلکہ مجھے تو جو پڑھایا انہوں نے پڑھایا، بہت اعلیٰ اور نفیس طبیعت کے مالک تھے، سادے۔ اور میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے کچھ باپ ہیں، کچھ آگے باپ بنیں گے، تو یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں۔ تو آپ مزدور آدمی تھے اور صحیح تعلیم میں آپ دیکھیں آج کل پڑھے لکھوں میں بھی یہ چیز نہیں ہوگی، لیکن اپنے کام کاج کے لحاظ سے ہماری والدہ بھی فرمایا کرتی تھی، اور خود بھی والد گرامی سے میں نے کئی بات سنا، انہوں نے فرمایا کہ بیٹا میں تمہارے کھانے کے لیے، تمہارے استعمال کے لیے حرام کا پیسہ گھر نہیں لایا، اور جس پیسے میں مجھے شبہ پڑ گیا وہ بھی میں اپنے گھر نہیں لے کے آیا۔ تو جو کچھ پاس ہوتا تھا اس میں قناعت کرنے والے تھے، حوث نہیں تھی پیسے کی، بالکل جو کچھ پاس تھا اسی پر قناعت کرتے۔ اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے قرضہ کبھی نہیں اٹھایا، یعنی اندازہ لگائیں کہ سادی زندگی اور جو پاس ہے اسی میں گزارا کرنا اور قرض نہیں اٹھانا۔ میری 53 سال عمر ہے اس وقت، میں اپنے ابا جی کو صرف ایک بار مجبور کر کے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا ہوں، وہ ساری زندگی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، بالکل صحت مند اور تندرست ساری زندگی رہے۔ بس ایک بار ایسا ہوا کہ ٹانگ میں درد ہوئی اور وہ درد کافی دن لے گئی، تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کسی کی بات مان لیا کریں، تو جب تک کسی کو دکھائیں گے نہیں کیا پتہ چلے گا یہ کون سی درد ہے۔ تو میرے ساتھ یہ ان کا پیار تھا، وہ میری بات مان لیتے تھے، کہنے کہ اچھا چلتے ہیں۔ میرے بڑا اچھا ڈاکٹر شہر میں رہتا تھا، ان کے ساتھ ہم پہلے بھی علاج معالجے کے سلسلے میں کئی بار گئے، میرے نزدیک وہ ماہر آدمی تھے، ان سے ٹائم لے کے میں اپنے والد گرامی کو ان کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر صاحب شغلی تھے، چیک کرتے ہوئے وہ ٹانگ کو اور باقی چیک کرتے ہوئے تو کہنے لگے بزرگوں تھوڑی کنی عمر ہے، یہ تو 10-12 سال پہلے کی بات ہے۔ فرمانے لگے کہ ڈاکٹر صاحب کوئی 75 سال ہونی ہے۔ تو
डॉक्टर साहब कहते हैं कि हुण तो साइंस हालात में की कढ़ना है नहीं 75 साल तो हो गई हुण इस हालात में की कढ़ना। तो वालिद साहब बड़े संजीदा हो गए डॉक्टर साहब को कहते हैं कि ये जिन्हों दर्द होंदी है ये 75 साल की है जिन्हों नहीं होंदी है 35 साल की है। अच्छा डॉक्टर साहब लाजवाब हो वो कहने लगे नहीं ये दर्द की वजह नहीं है उम्र का ज्यादा होना दर्द की वजह नहीं है बाकी ये बच्चा मेरा मजबूर करके थोड़े को लाया मैं थोड़ी दवाई कोई नहीं खाई तो उन्हें पता ही नहीं बीमारी किस वजह तो हो गई। बोली एक दफा मैं मजबूर करके ले गया वो भी दवाई नहीं ली उन्होंने। अच्छा सारी उम्र अंग्रेजी दवाई नहीं खाई और आप देखेंगे आखिर वक्त तक उनको कोई बीमारी नहीं थी। 3-4 मील तकरीबन रोजाना पैदल चलना आखिर में आके थोड़ा कम हो गया था। बहरहाल पैदल चलना उनका महबूब मशगला था। ये ब्रॉयलर मुर्गी जो है इसका गोश्त और इसका शोरबा बिल्कुल ही नहीं पीते थे ना खाते थे और कोल्ड ड्रिंक ये पेप्सी वगैरह जो है ये बिल्कुल नहीं खाते पीते थे। ये कभी उन्होंने हमने नहीं देखा। तो ये चंद उनकी आदात मुबारक थी। ये मैंने इसलिए बताया कि ये जिन चीज़ों में हम फंसे हुए हैं और जिन उनकी वजह से हम बीमारियों में फंसे हुए हैं इन सब की जान छूटी हुई थी। उनकी जिंदगी सादा और कनात पसंद और दरवेशों और फकीरों और सादात और अल्लाह वाले जो लोग थे उनके साथ उनका अदब का जो अंदाज था वो भी कमाल का था। इसमें वो अपनी मिसाल मुझे याद है बचपन से उनको देखा कि उन्होंने किसी दीनी शख्स को देखा है तो उसको देख के तो खुश होते थे दूसरा उसके पास बैठना पसंद करते थे। बाकी दबंग तबीयत थी बड़े से बड़ा भी कोई आदमी सामने आ गया गलती देखी तो कहते हैं चाहे उसको गुस्सा आए चाहे जो मर्जी हो। आखिरी वक्त तक मैंने देखा कि वो मुझे इस तरह डांट देते थे जिस तरह 5-6 साल के बच्चे को बंदा डांट लेता है। बिल्कुल वो अपनी औलाद से खौफजदा नहीं थे। ऐसे जुर्रतमंद इंसान जिसका अंदर बहुत साफ हो वो होता है बेशक। तो ये चंद मैंने खूबियाँ उनकी आपके सामने इसलिए रखी कि इनको मिशनरा बनाया जाता है। दीन पसंद फरमाते थे कुरान मजीद का शौक रखते थे। अपनी हयात तैयबा में जो उनको अल्लाह ने ज़िंदगी दी कुछ 86-87 साल के करीब माशाअल्लाह उसमें उन्होंने मुझसे लेके अपने पोतों और अपने नवासों नवासियों तक 20 हाफ़िज़े कुरान देखे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। उनके 5 बेटे हाफिज थे जज़ाक माशाअल्लाह। मेरे आगे 6 बच्चे 6 के 6 हाफिज थे माशाअल्लाह। मुझसे छोटे भाई के 4 बच्चे 4 हाफिज थे। सुभान अल्लाह। उससे फिर छोटे भाई हैं उनके अभी 2 बेटों ने हिफ्ज़ किया अभी 1 बच्चा रहता है माशाअल्लाह। अल्लाह उसे इसी तरह छोटा भाई उसकी 1 बेटी ने हिफ्ज़ किया। इसी तरह उनका एक नवासा और दूसरा भी हिफ्ज़ कर रहा है। इस तरह से उन्होंने अपनी नस्ल में जो अपने बेटे बेटी हैं उनमें उन्होंने 20 हाफ़िज़े कुरान देखे थे। ये अल्लाह के फजल के सिवा कोई नहीं हो सकता। मैं तरबियत के हवाले से ही एक सवाल करना चाहता हूँ। हम सब की ख्वाहिश है कि अभी हम अपने बच्चों को भी हाफ़िज़े कुरान बनाएं तो स्कूल की तालीम के लिए आपके वालिद साहब ने अपने बच्चों में आपके लिए और आपने अपने बच्चों की स्कूल की तालीम का फिर साथ क्या सिलसिला रखा? अगर इस हवाले से वालिद साहब को तालीम का कोई पता नहीं था कि ये कैसे दिलवाई जाती, खा स्कूल की हो खा मदरसे की। इसलिए मैंने पहले कहा कि ये अल्लाह के फजल के सिवा कोई सूरत नहीं। तो
آخر میں اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، اور عزیز بھی تھے، ان کے سے کہہ رہا تھا کہ کوئی اللہ کی کوئی خاص عنایت تو ان پر تھی نا، انہوں نے 20 حافظ قرآن اپنی نسل میں دیکھے. بے شک. تو باقی والدین بڑے بڑے سیانے ہوتے ہیں کہ بھائی یوں کریں، ٹیوشنیں پڑھائیں، یہ کریں، دو کریں، وہ بالکل آزاد آدمی ہیں. یعنی ایسا ان چیزوں کی کوئی فکر نہیں. بلکہ میں آپ کو حیرانگی والی بات بتاؤں، وہ اگر ہم بچوں کو دبا کے، مثلا میں اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، اور اگر ہر وقت پڑھاتا رہتا تو وہ ناراض ہوتے تھے. فرماتے تھے کہ نہیں، ان کو کچھ وقت کھیلنے کے لیے دیا کرو. تو اس طرح سے ان کا جو اپنا ہے سلسلہ، وہ تو کوئی نہیں اس طرح کا سلسلہ. باقی رہا اسکول ایجوکیشن میں ہمارا اس قدر آگے جانا یا اس کو پڑھ لینا، اس میں ہمارے اساتذہ کا جو ہے وہ اصل کارنامہ ہے، جن کے پاس ہم رہے. وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا آنے والا دور ماڈرن ایجوکیشن کا بھی ہے، دینی ایجوکیشن کا بھی ہے، یہ دونوں ساتھ ملا کے چلیں. تو پھر ان کے اشتیاق دلانے سے وہ آگے بڑھے. والد صاحب کا شوق صرف یہی تھا کہ قرآن پاک اچھا پڑھے، اور وہ اس کو حافظ نہیں مانتے تھے والد صاحب جس کو قرآن نہیں آتا تھا. وہ کہتے تھے کہ یہ برائے نام بنتا ہے، یعنی اگر کسی نے حفظ کر کے بلا دی ہے تو اس کو والد گرامی حافظ مانتے تھے. وہ اسی کو حافظ مانتے تھے کہ جو قرآن پاک سنا سکتا ہے. اور اس میں ان کا بہت بڑا رول ہے. جو لوگ جمعۃ المبارک میں موجود تھے ان کو میں نے بتایا کہ کس طرح ایک والد جو ہے وہ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے. ہمیں ہفتہ بعد 15 دن بعد سب بھائیوں کو اکٹھا کر لینا اور ایک پارے کی 4 پرچیاں بنا لینا. پہلا پارا، پہلا ربع، پہلا پارا، دوسرا ربع، پہلا پارا، تیسرا ربع، پہلا پارا، چوتھا ربع. 4 پرچیاں ایک پارے کی. اگر 3 پارے ہیں تو وہ 12 پرچیاں ہو گئی، اور اگر 5 پارے ہیں تو وہ 20 پرچیاں ہو گئی. تو اسی طرح اگر وہ 10 پارے ہیں تو وہ 40 پرچیاں ہو گئی. یہ سلسلہ 3 پاروں تک بھی رہا ہے، 5 پاروں تک بھی رہا ہے، پھر 7 8 تک بھی رہا ہے، اور 10 تک بھی رہا ہے. وہ پرچیاں ایک برتن میں ڈال لیں، اور مثلا میرے گھر میں سارے بھائی جمع ہیں تو میں نے سب کا کھانا پکا لینا. تو وہ پرچیاں ایک برتن میں ڈال کے تو ایک بھائی کو کہنا کہ بھائی اس میں سے پرچی اٹھاؤ. تو جو سی پرچی اٹھانی اس پر جون سا پارا اور جون سا ربع لکھا ہوا ہونا ہے، وہ والد صاحب آگے مسلح پر کھڑا کر لیتے ہیں. وہ نفلوں میں پڑھنا ہے، یعنی ایسے نہیں بیٹھ کے، وہ نفلوں میں پڑھنا ہے. خود دوسرے 4 بھائیوں کے ساتھ پیچھے صف میں کھڑے ہو جاتے تھے خود، یعنی پیچھے 4 سننے والے حافظ اور آگے ایک سنانے والا، اور درمیان میں والد صاحب کھڑے ہو جاتے تھے. تو اس طرح سے وہ 1.25 پارا پڑھا جاتا ہے. 5 بھائی تھے، 1.25 پارا پڑھا جاتا. لیکن وہ یاد سارا ہی کیا ہوتا تھا، پتہ نہیں تھا کہ پرچی کون سی نکل آ گئی. پھر جب وہ پڑھ لیا سارا، اس کے بعد پھر کھانا آتا، ختم شریف پڑھا جاتا ہے. ختم شریف پڑھنے کے بعد پھر حضور سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور سرکار کے آباء و اجداد، آپ کی امہات، آپ کی اولاد اور آپ کے اصحاب، تمام اولیاء، تمام سلسلوں کے اولیاء اور تمام صدیقین، شہداء، صالحین کی وہ احسان ثواب کر کے پھر اپنے خاندان کے فوت شدگان کو احسان ثواب کرتے تھے. اور حضور علیہ السلام کی اس امت کے تمام مومن مرد اور عورتوں کے لیے دعا کی جاتی، پھر اس کے بعد کھانا کھایا جاتا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہوتا تھا ان کا، اور یہ کافی دیر چلا. اس میں ہماری منزلیں جو ہیں وہ کافی ماشاءاللہ اچھی ہو گئی، بہتر ہو گئی. اور جن حفاظ کرام کا میں نے لیا، الحمدللہ ہمارے خاندان کے اندر ہر حافظ قرآن جو ہے وہ قرآن پاک سنا سکتا ہے. اگر اس کو نماز تراویح میں موقع ملے تو وہ سنا سکتے ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے ان کے حوالے سے ذکر کی. اب میں کچھ باتیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ باپ کو کیسا ہونا چاہیے.
اور اولاد کو باپ کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے اگر انہوں نے کامیاب ہونا ہے دنیا میں، آخرت میں صرف دنیا نہیں، آگے بھی اگر انہوں نے کامیابی حاصل کرنی تو یہ ایک بہترین نسخہ ہے، وقت ہے ابھی ہم کر سکتے ہیں۔ میں کسی وقت اپنی اہلیہ کے ساتھ اسلام آباد جا رہا تھا تو ہماری اگلی سیٹ پر 2 بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ میں نے 6 بچوں کو پالا ہے لیکن 6 بچے مل کر مجھے نہیں پال سکتے۔ یہ وہ کی گفتگو سنی، اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ہے۔ ایک باپ 6 بچوں کو پال لیتا ہے، 10 بچوں کو پال لیتا ہے، 10 بچے مل کے ایک باپ کو کیوں نہیں پال سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہوں گی۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اپنے باپوں کو صرف بچے پالتے دیکھتے ہیں، بے شک بزرگوں کو پالتا نہیں دیکھتے، اور بچہ زیادہ نقل کرتا ہے، جی نقل سے زیادہ سیکھتا ہے۔ بچے اگر 5-6 ہیں تو اپنے باپ کو بچے پالتے دیکھتے ہیں کہ بچوں کے لیے چیز آ رہی ہے، بچوں کے لیے سوٹ آ رہا ہے، بچوں کے لیے گفٹ آ رہا ہے، بچوں کے لیے سب چیزیں آ رہی ہیں، ایسے ہی ہے۔ لیکن آپ کے بچے یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ابا جی اپنے والد کے لیے گفٹ لے کر آ رہے ہیں، اپنے والد کے لیے سوٹ لے کر آ رہے ہیں، اپنے والد کے لیے تحفہ لے کر آ رہے ہیں، اپنے والد کے لیے ان کی پسندیدہ شے لے کے آ رہے ہیں، اپنے والد کے لیے پسندیدہ چیز پکا رہے ہیں، اپنے والد کو وہ دبا رہے ہیں، وہ خدمت کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے بچے دیکھتے نہیں ہیں۔ جب دیکھتے نہیں ہیں تو ان کو تو وہ عادت ہی نہیں نہ پڑی، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بزرگوں کو کیسے پالا جاتا ہے۔ میری بات کو سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ بات صحیح ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ یعنی اپنے بچوں کو تو پالتا ہوا اپنے باپ کو وہ دیکھتے، لیکن اپنے باپ کو اپنے باپ کی خدمت کرتا ہوا وہ نہیں دیکھتے۔ ہمارا عام طور پر برا نہ بنائیے گا، رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا والد بزرگ ہو جاتا ہے تو ہم گھر میں اس کو نکر میں لگا دیتے ہیں، کوئی ایسا کمرہ جہاں کوئی آئے جائے، اور زیادہ سے زیادہ تھوڑی بہت گھر میں بھی جو عورتیں ہیں وہ تھوڑی سی کوئی سوکھی روکھی روٹی پکا کے جو کچھ ہے وہ بچے کو پکڑایا، جاؤ بیٹا دادا بک دے آؤ۔ یہ ہمارے رویے ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ایسا ہی ہے کثرت سے۔ اور ہم کب اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر اس کا دکھ سکھ سنتے ہیں؟ ماشاءاللہ، اپنے والد کے پاس بیٹھ کر یہ مجھے پروردگار نے شروع سے ہی سمجھ دے دی تھی۔ سبحان اللہ۔ میری اپنے والد صاحب کے ساتھ، والد گرامی کے ساتھ بڑی دوستی تھی، میرے بھائی کو بھی پتہ ہے اس کا، اور لیکن انہوں نے اپنا معیار برقرار، میرے بچوں کو پتہ ہے، میرے بیٹوں کو اور میری بیٹیوں کو پتہ ہے کہ ہمارے ابو اپنے ابو سے بہت ڈرتے تھے۔ سمجھ آ رہی؟ تو اب جب بچوں کو یہ پتا ہوگا تو آگے بھی پھر اسی طرح کا سلسلہ منتقل ہوگا۔ بے شک یہ سلسلہ اپنے گھروں سے ختم کر دیں۔ جس طرح اپنے بچوں کو پالتے ہو نا، ان کو تو تم پالتے ہو، اپنے بزرگوں کی اپنے بچوں کے سامنے اپنی اوقات سے بڑھ کر خدمت کرنا شروع کر دو، کل کو تم سخی ہو جاؤ گے۔ بے شک ایسا ہی ہوگا، حقیقت ہے۔ یہ ایک مرض تھی جس کا میں نے علاج بھی بتایا ہے۔ جزاک اللہ۔ اور ہم اپنے گھر میں جو بزرگوں کے ساتھ سلوک کرتے وہ بہت ہی ناگفتہ بے، ناقابل بیان ہے اور ناقابل برداشت نہیں۔ کم از کم رسول پاک کے کسی غلام کو تو یہ زیبا نہیں ہے، وہ حضور کا غلام اور اس کا باپ جو ہے وہ سسکتی آنکھوں سے اپنے اولاد کو دیکھے اور کوئی بات کہتا ہوا ڈرے،
کہ اگر میں نے اپنے بیٹے کو کوئی بات کہہ دی تو یہ آگے سے پتہ نہیں کیا کہے گا. اگر بہو کو کوئی بات کر دی, بہویں غیر گھر سے آتی ہیں, ان کے ذہنوں پر جو روب ڈالنا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کا, وہ بیٹوں نے ڈالنا ہوتا ہے. بے شک. وہ تو دوسرے گھر سے آتے ہیں, ان کو کیا پتا ہے. میری بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اصل مرض ہے اور ہمیں ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے. آپ یہ دیکھ لیں, یہی وجہ ہے کہ جب ہم نہیں ترجیح دیتے تو ہمارے معاشرے میں ہر طرف ماں 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 ہے, باپ کا نام کوئی نہیں لیتا. اللہ سچ لیتا ہے کوئی؟ ماں کی شان پڑھے, ماں کی شان سنائے. 101 نعت خواں آپ کو مل جائے گا جس نے 4 5 نظمیں یاد کی ہوگی. کسی بڑے سے بڑے نعت خواں سے کہیں کہ باپ کی عظمت میں کوئی نظم پڑھ دے, اس کو آتی ہی نہیں, اس کو شعر ہی نہیں آتا. یہ بات بھی ٹھیک ہے نا؟ جی حقیقت ہے. کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں. اب کچھ علماء کے کہنے کروانے سے کچھ لوگوں نے, کچھ نعت خانوں نے کچھ چیزیں یاد کر لی, تو یہ اچھی چیز ہے. علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بات کریں. تو ہر طرف ماں کی شان, ماں کی شان, بھائی ماں کی شان بہت بڑی ہے. ماں کی شان کے ہم انکاری نہیں ہے. میں اپنی ماں کو دیکھوں تو میری ماں کی بڑی شان تھی. ماشاءاللہ. آپ سب کی ماں کی بڑی شان ہے. کون انکاری ہے اس کا؟ وہ کہتے ہیں ماں کی شان ہے کہ وہ بچوں کو پالتی ہے. تو اس باپ کی شان کیوں نہیں جو بچے اور ماں دونوں کو پالتا ہے؟ پہلے بچے اور ماں دونوں کو پالتا ہے. دونوں کو پالتا ہے. ماں تو صرف بچے کو پالتی ہے نا, اور باپ دونوں ماں اور بچے دونوں کو پالتا ہے, بلکہ پورے قبیلے کو پالتا ہے. صحیح. صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں باپ کو ترجیح اس لیے نہیں دی جاتی کہ 5 سال جو ابتدائی ہے وہ تو بچے کے ماں کے لاڈ پیار میں گزرتے ہیں. وہ زیادہ مانوس ہو جاتا ہے ماں کے ساتھ. اب 5 سال کے بعد تربیتی دور شروع ہو جاتا ہے. 5 سال تک بچے کی غلطیاں شمار نہیں کی جاتی عام طور پر. ایسا ہی ہے نا؟ لاڈ پیار میں اگر کوئی غلطی کرے بھی تو اس کو کوئی ڈانٹتا نہیں. تو 5 سال کے بعد پھر ایسا مرحلہ آتا ہے کہ اب بچے کی غلطی اور بچے کی غلطی کی اصلاح کا مرحلہ آ گیا ہے. 5 سال کے بعد اب اس اگر غلطی کرے گا تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو ماں تو وہی کی وہی رہی. اب ماں نے 5 سال کے بعد بھی نہیں ڈانٹنا. جی ایسا اس کا وجود اللہ تعالیٰ نے ہی اس طرح کا بنایا ہے, اور یہ ضروری ہے ماں نرم رہے. اس پر کوئی اعتراض نہیں. ماں باپ کی جگہ نہیں لے سکتی اور باپ ماں کی جگہ نہیں لے سکتا. 5 سال بعد ماں تو پھر بھی نہیں ڈانٹتی, بچہ بے شک 10 سال کا ہو جائے. بلکہ بعض مائیں وہ اس عمر میں بچوں کو بگاڑ دیتی. باپ اگر گھر میں نہ ہو, باپ سر پہ نہ ہو, تو ماؤں کے ہاتھوں سے بچے بگڑ جائیں گے. چونکہ بے جا لاڈ پیار سے بچے خراب ہو جاتے ہیں. 5 سال کے بعد, اس سے پہلے تو کبھی کبھار ایسا ہوا, اب تو خیر تھوڑا سا ٹرینڈ بدل گیا ہے. اب باپ جو ہے وہ بچوں کو اٹھا لیتے ہیں, نئی نسل کے باپ جو ہے. اس سے تھوڑا سا پیچھے جائے تو باپ اپنے بچوں کو نہیں اٹھاتے تھے. ماں جو ہے وہ 5 سال گزارنے کے بعد جب وہ تربیت کا مرحلہ آتا ہے تو پھر اب باپ کی ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو گئی. چونکہ جب وہ غلطیاں کرے گا بچہ تو باپ ڈانٹے گا. ماں جو ہے وہ تو بعض اوقات بچے سے ایسا کام کروا جاتی ہے کہ اب ان کے اوپر اگر باپ کا سایہ نہ ہو, ان کی تربیت کرنے والا نہ ہو, تو وہ بچہ جو ہے وہ تو ایسا بگڑے گا کہ وہ صرف اپنے گھر کو ہی نہیں, وہ پورے معاشرے کو
خراب کر دے گا. اس لیے ماں کے جمال کے ساتھ ساتھ پروردگار نے باپ کا جلال رکھا ہے. حسین امتزاج ہے, دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. اگر باپ کا جلال ماں کے جمال کے ساتھ ساتھ نہ ہو تو اس گھر کی صحیح تربیت نہیں ہو سکتی, بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو سکتی. حدیثوں میں جو ذکر آتا ہے وہ تھوڑی سی ایک غلط فہمی ہے, وہ میں دور کر دیتا ہوں, وہ ذرا سمجھنے والی چیز ہے. حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا, عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا امو کا, تیری ماں. اس نے عرض کی سما, یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ سما من. فرمایا امو کا, پھر تیری ماں ہے. پھر پوچھا سما من, یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ تیسری بار. پھر فرمایا امو کا, تیری ماں. پھر پوچھا سما من, یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ پھر فرمایا ابو کا, تیرا باپ. اب یہ صحیح حدیث ہے, اس کا کوئی انکار نہیں. اس حدیث سے مس کنسپشن ہوئی. عام طور پر لوگوں کے ذہن میں لوگوں نے اس حدیث سے ماں اور باپ کے مرتبے کا تعین کرنا شروع کر دیا. اللہ. حالانکہ ایسا نہیں, بڑی خاص بات ہے. اور میرا غالب گمان ہے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں گزری ہوگی جو بات میں آپ سے کرنے لگا. اس سے درجے کا تعین شروع کر دیا. کہتے دیکھیے 3 بار حضور نے ماں کا نام لیا, 1 بار باپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کا رتبہ زیادہ ہے. ایسا ہرگز نہیں, بالکل نہیں. مسئلہ یہ تھا کہ ماں کا رتبہ جس معاشرے میں حضور نے بتایا ہے اس معاشرے کے اندر ماں کو سمجھے ہی کچھ نہیں جاتا تھا. اور ماں کے ہاتھ میں اس وقت بھی کوئی شے نہیں تھی, جس طرح آج بھی کچھ نہیں. مطلب یہ کہ باپ کے پاس تو جائیداد ہوتی, بولو نا بھائی, اگر دکانیں ہیں تو مالک باپ ہوتا ہے, اگر کوئی جائیداد ہے تو مالک باپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ باپ کے ساتھ تو بدسلوکی کا تصور اس دور میں بھی نہیں تھا جب حضور ارشاد فرما رہے ہیں. باپ پھر باپ ہوتا ہے اور یہ خوددار ہوتا ہے. اچھا باپ اپنی اولاد کا محتاج نہیں ہوتا, جس طرح میرے والد گرامی پوری زندگی اپنی اولاد کے محتاج نہیں رہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. بلکہ مجھے وہ اپنے خیال سے کبھی کوئی بہتر سمجھتے تو مجھے یہ کہتے, بیٹا میرے لیے یہ دعا کیا کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے تمہارا بھی محتاج نہ کرے. خوددار تھے, بچوں سے مانگنا سوال پیدا نہیں ہوتا. اپنا جو کچھ تھوڑا بہت تھا اس میں گزارا کرنا ہمیں پتا ہوتا تھا, اور بڑی منتوں کے ساتھ ہم ان کی کوئی خدمت کرتے تھے. سبحان اللہ. یقین کرتے, بڑی منتوں کے ساتھ ہمیں بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں وہ ہماری خدمت کو قبول بھی کریں یا نہ کریں. ڈر ہوتا تھا, اتنے خوددار تھے. ماشاءاللہ. تو اس طرح سے اچھا باپ وہی ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ توڑ کے ہر چیز جو ہے وہ وقت سے پہلے ہینڈ اوور نہ کر دے کہ بعد میں سے سکتا رہے. ماں جو ہے وہ تو باپ کی ملکیتوں کے ہوتے ہوئے بھی ماں کے پاس کچھ نہیں ہوتا. ایسے اب زیادہ چانسز تھے جس کے پاس کچھ نہیں اس کے ساتھ بدسلوکی ہونے کا. جی بے شک ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے.
زیادہ چانسز یہ تھے کہ جس کے پاس کچھ نہیں اس کے ساتھ کہیں لوگ بدسلوکی نہ کریں. اس لیے سر بالکل آپ یوں سمجھے کہ تھوڑی سی میں مثال دیتا ہوں. فرض کریں آپ کوئی مشین بناتے ہیں, جی کوئی مشین بناتے ہیں تو اس مشین کے اندر یوں سمجھیں کہ کوئی 5 7 8 10 پرزے, 5 6 پرزے بڑے اچھے ہیں اور کاریگر جو ہے وہ ایک کمزور سا ایک جگہ پرزا, وہ نازک سا پرزا ہے. تو وہ مشین چلانے والے کو جب وہ سیل کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی باقی مشین بہت اچھی ہے, یہ بڑا نازک سا پرزا ہے, اس کا خیال رکھنا. آج مجھے یہ بتائیں وہ جو نازک سا پرزا ہے وہ بنانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا خیال رکھنا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی مشین کا خیال نہیں رکھنا. ہرگز نہیں, باقی لگی رکھنا. وہ نازک پرزے کی طرف اشارہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا پتہ کوئی نہیں, یہ کس وقت ٹوٹ جائے, کس وقت خراب ہو جائے, یہ بڑا نازک پرزا ہے. خاندان کے اندر جو نازک پرزا ہے وہ ماں ہے. اللہ اللہ. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید کی, رتبہ نہیں بتایا, تاکید کی کہ یہ تمہارے خاندان کے اندر نازک پرزا, اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں, اس کا خیال کرنا. بولو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں. عام طور پر زیادہ تر خاندانوں میں ماؤں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. جب اپنے بیٹے میں تھی تو اپنے والدین کے رحم و کرم پر تھی, سسرال گئی اپنے خامد کے رحم و کرم پر تھی, اور جب اولاد ہوئی تو پھر اپنی اولاد پر. وہ کوئی بہت زیادہ ملکیتوں کی مالک نہیں ہوتی, اس کا تو وجود ہی اللہ تعالیٰ نے رحم و کرم سے اور شفقت سے بنایا ہوتا ہے. نازک پرزا تھا خاندان کے اندر, تو اس کا رسول پاک نے فرمایا اس کا خیال رکھنا. ایک بار بھی تمہیں کہہ رہا ہوں خیال رکھنا, 2 بار بھی کہہ رہا ہوں اس کا خیال رکھنا, 3 بار بھی کہہ رہا ہوں اس کا خیال رکھنا. باپ کے زیادہ تاکید اس لیے نہیں کی کہ یہ خاندان کا مضبوط پرزا ہوتا ہے. تم نے کیا سمجھ لیا کہ حضور نے کوئی ماں کا رتبہ باپ سے بڑھا دیا؟ نہیں, یہ سمجھنے میں غلطی ہے. اگر آپ سمجھنا چاہیں اس بات کو تو میری بات کو سمجھیں کہ اگر ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے, بولو ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے, تو یہ بھی تو دیکھو کہ ماں کی جنت کہاں ہے. جنت ملی. اگر وہ اپنے خامد کی نافرمان ہے تو وہ تو جنت میں نہیں جا سکتی. اس طرح کی جب علماء نے حدیثیں بیان کی, اور پہلے علماء بھی اسی طرح لگے رہے ہیں, ماں کی شان, ماں کی عظمت, ماں, اس سے لوگوں کا یہ ذہن بن گیا کہ باپ تو کوئی شے نہیں, یہ تو ایسے جیسے لٹکی ہوئی چیز ہے جی, اس کی عظمت ہی سمجھنا شروع کر. جس گھر میں باپ نہ ہو, باپ اگر پہلے چلا جائے خاندان میں سے ماں سے پہلے, تو ماں بیوہ کہلاتی ہے, بچے یتیم کہلاتے ہیں, اور یتیمی بھی مشکل ہے اور بیوہ ہو کے زندگی گزارنا بھی مشکل ہے. بہت مشکل ہے بے شک. اگر ماں پہلے چلی جائے, باپ موجود ہو, تو باپ اتنے مضبوط اعصاب کا مالک ہوتا ہے کہ وہ وقت گزار لیتا ہے, بچوں کو سنبھال لیتا ہے. اول تو میری دعا ہے پروردگار آپ کی دونوں جنتوں کو سلامت باقراتم بکرامت رکھے. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو جائے, جانا تو سب نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک. ہم جانے والوں کو روک تو نہیں سکتے, نہیں, یہ تو سبھی جا رہے ہیں. بے شک. تو اس سے ہمیں صبر شکر کے مرحلے سے گزرنا چاہیے. میں یہ تھوڑے سے وقت میں 4 لوگوں سے گزرا ہوں, اور اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دین کی تربیت نہ ہوتی تو یہ بہت مشکل کام ہے. پہلے والدہ جدا ہوئی, پھر میرے پیر و مرشد جدا ہوئے, پھر میری اہلیہ جدا ہوئی, اب میرے والد صاحب جدا ہوئے. اب میں اپنے آپ کو
चंद दिनों से अकेला अकेला महसूस कर रहा हूँ। हालांकि मेरे बच्चे बहुत फर्माबरदार हैं माशाल्लाह। मेरे बच्चे, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, उन्होंने देखा है ना मुझे अपने वालिद के साथ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे वालिद गिरामी मेरे सामने आए हों और मैंने झुक के उनको सलाम ना किया और उनके हाथ को बोसा ना दिया। कभी बैठे बैठे नहीं अपने वालिद का इस्तकबाल किया, खड़े होकर इस्तकबाल किया। और अपने दादा को देख के मेरे सारे बच्चे खड़े हो गए। वही बात जो मैंने पहले की है, ये ज़हन में रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी कदर करें, तो अपनी जिंदगी में अपने बुजुर्गों का अदब करना उनको सिखाएं। फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई चीज भी जो है वो मुश्किल नहीं रहेगी। एक बात तो ये है, हदीस शरीफ का मफहूम समझ आया? बेशक। माँ खानदान का नाज़ुक पुर्जा है। जी उसकी हिफाजत करना। तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ताकीद की, ये पुर्जा नाज़ुक है, इसका ख्याल रखना, इसका ख्याल रखना, इसका ख्याल रखना। और एक बार बाप का इसलिए कहा कि बाप मजबूत पुर्जा होता है खानदान का, वो माओ की तरह नहीं। माओ के दिल अल्लाह ने और तरह के बनाए, बापों के दिल अल्लाह ने और तरह के बनाए, बड़ा फर्क है इसमें। पूरे कुरान मजीद में आप देखें, अचानक मेरे दिल में ये बात आई, पूरे कुरान पाक में अल्लाह पाक ने जब अपनी तरफ से हुक्म दिया हुस्न सलूक का, तो माँ बाप में से एक का नहीं दिया, एक आयत नहीं। अल्लाह बोलो, एक आयत नहीं। जहां भी हुक्म दिया दोनों का दिया, सुभान अल्लाह। दोनों के साथ। आप जब आप घर में आए तो माँ खुश हो, जब घर में आए तो बाप भी खुश हो, दोनों खुश होंगे तो फिर जन्नत मिलेगी। अगर आप ये समझ गए कि माँ बाप को खुश करने से जन्नत मिलेगी, यकीनन मिलेगी ना? यकीनन। फिर दोहरा, माँ बाप को खुश करने से, तो जो जन्नत के सरदार हैं उनको खुश करने से, भाई एक मलकियत में सरदार की मुखालफत करके आप दाखिल हो सकते हैं उसकी हुकूमत में, मलकियत में? जन्नत जो है उसके जवानों के सरदार इमाम हसन और इमाम हुसैन। और ये बात रसूल पाक ने सहाबा के दरमियान कही है। बेशक। किसी एक सहाबी ने नहीं कहा, या रसूल अल्लाह, वतन हमने छोड़ा, माल हमने खर्च किया, जंगों में कुर्बानियां हमने दी और सरदारी बच्चों को? किसी सहाबी ने कहा नहीं। इसका मतलब यह है कि तमाम सहाबा मानते थे कि इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जन्नत के नौजवानों के। अच्छा, अगर इनको उनके बारे में मोहब्बत रखने से जन्नत मिलेगी, जी, तो जिस जात के कब्जे में जन्नत की कुंजियां हैं, उनको भी राजी करें। हुजूर ने फरमाया, ऊती तो मफाती हो जन्नत। मेरे रब ने मुझे जन्नत की चाबियां दे दी है। बेशक। जन्नत की चाबियां दे दी। ये जो आप छोटी छोटी बातें कभी सोशल मीडिया पर सुनकर अकीदा खराब कर लेते, ऐसा ना किया करें। अपने आका के बारे में एक बात ना किया करें, ना सुना करें। अगर आप बचना चाहते हैं, और जाना कब्र में है बाबा, बेशक। कब्र अपनी अपनी, बेशक। बोलो, कब्र अपनी अपनी। रोशनी उसी की होगी जिसने हुजूर में शक नहीं किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कि अगर आप जन्नत में दाखिल होना चाहते हैं, तो ये तो देखो ना चाबियां किसके पास, तो ये भी देखो कि जन्नत के सरदार कौन, ये भी देखो कि असहाब कौन है, ये भी देखो कि हुजूर की आप कौन है, ये भी देखो कि हुजूर के माँ बाप कौन। देखो मैं कितनी देर का लगा हुआ अपने बाप की बात कर रहा हूँ, मैं खुश होता हूँ
اپنے باپ کو دیکھ کر بھی، ان کا نام سن کے بھی، ان کی تعریف سن کے بھی خوش ہوتا ہوں۔ اس بندے کے ایمان کا میں کیا کروں جو حضور کے ماں باپ کا نام سن کے خوش نہیں ہوتا؟ استغفر اللہ، استغفر ایسے اللہ، لوگ ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ لعنت اللہ سمجھ علیہ۔ آ گئی؟ تو اگر ان کے بارے میں ان کا یہ ذہن ہے تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس جنت میں جائے گا، اللہ یہ اللہ، کون سی جنت میں جائے گا۔ حضور کے بارے میں تو ازل سے ہر شے کا فیصلہ ہوا ہے، بے شک کہاں رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے۔ بے شک، حضور نے فرمایا تھا ایک بار، لم ازل انقل من اسلام الطاہرین الی ارحام الطاہرات، ہوش کرو، مجھے دیکھو، میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا تم تک آیا۔ عقیدہ ٹھیک رکھیں انشاءاللہ، ہاں، اور بے ادب نہ بنے۔ انشاءاللہ، کیا کہہ رہا ہوں؟ بولو بے ادب نہ بنے۔ بڑی بری مار ہے بے ادبی۔ استغفر اللہ، جنت میں رہ رہا ہو کوئی، کیا کہہ رہا؟ جنت میں بولو سبق یاد کرو، جنت میں رہ رہا ہو کوئی، جنت میں رہ کے بے ادبی کرے، پروردگار جنت سے نکال دیتا ہے۔ کیا 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 حقیقت ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں اپنے بات، فخرج انک رجیم، نکل جا جنت سے، تو مردود ہے، ان علیک لعنت الی یوم الدین، یوم الدین تک تجھ پر لعنت بسے، لعنتی بھی ہے۔ بے شک، کہاں تھا؟ جنت میں، بولو جنت میں، جنت میں رہ کے بے ادب ہوا۔ بے شک، اچھا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا؟ نہیں، اللہ کا انکار نہ، اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا؟ نہیں، میرے اور آپ کے ابا جی کا انکار کرنے کی وجہ سے نکالا گیا۔ ہاں، حقیقت، جی کہا دفاع ہو جائے، بے ایمان بے ادب نکل گیا جنت سے۔ جنت میں تھا، بے ادبی کی، جنت سے نکال دیا گیا، تو جو ابھی جنت میں گیا ہی نہیں وہ بے ادبی کر کے جنت میں کیسے جائے گا؟ جی وما علیہ الا البلاغ۔